اپنی آستینوں میں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سین میں۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، سر تو کٹا دیے مگر پرچم اسلام کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے نظر سے نظر ملا کر مسکرائے اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مصرعی، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تھے، باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں منزل مقصود کی طرف نکل پڑے، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے بہت ساروں کے پاؤں مسلسل لہو سے لہو لہان ہوتے رہے اور بہت ساروں کا وجود غبار رہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کے خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھتے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سرخیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے ہندوستان کو اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں اور لاکھوں علماء شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا نروتری زخمی ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے اور صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ الغرض جب اس آزادی ہند میں اپنوں کی غداری اور وسائل کی قلت کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی، بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے ایک سیاستدان ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے سب سے پہلے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور اس سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن 2 چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے چلائے، اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
انگریز مسٹر ایڈورڈ ٹاؤنسن کہتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک ساز ہیں۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختہ پیدا کرنے والے کی قسم ان میں ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں تو پک گئے، مگر کسی نے انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء نے اور مسلمانوں نے کیا کام کیا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ انہی مسلمانوں نے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان پر علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک علماء کی گردنیں درختوں پر لٹکائی گئی۔ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی نہروں سے پوچھو، تاج محل کی فلک بوس عمارت سے پوچھو، لال قلعہ کی پرشکوا عمارت سے پوچھو، جامع مسجد کی رعنائی سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے کہ ہندوستان کو علماء نے اور بالخصوص علماء دیوبند نے اور مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے ہوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔